ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ اس وقت پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ حکومت کے پی مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات اور چودھری چیمہ صاحب ایس اے پی ایم پارلیمنٹیرینز، سیکرٹری فوڈ، سرکاری افسران اور میرے زرعی شعبے سے تعلق رکھنے والے کسان بھائی، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج یہ پروگرام ہماری حکومت کی مدت پوری ہونے سے پہلے شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویل، یہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر معیشت کا وہ کون سا پہیہ ہے جو کہ پاکستان کے اندر خوشحالی کا انقلاب لے کے آئے گا تو وہ زراعت ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے کسان بھائی پاکستان کے طول و عرض میں جتنی محنت وہ کرتے ہیں، جاڑے میں، شدید گرمی میں، حبس میں، اور پھر اپنی محنت سے، اللہ کے فضل سے جو غلہ پیدا کرتے ہیں، اس سے بڑی ملک کی اور کوئی خدمت ہو نہیں سکتی، اور اس سے بڑی کروڑوں لوگوں کے لیے خوراک اور غلہ پیدا کرنا، اس سے بڑی اور کوئی عبادت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج اس ملک کو سستی بجلی کی ضرورت ہے۔ سستی بجلی کے بغیر نہ صنعت و حرفت ترقی کر سکتی ہے، اور نہ زراعت، اور نہ ہی ان مبنی ہماری ایکسپورٹس، کوئی بھی چیز ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سستی بجلی مہیا کرنا کسی بھی حکومت کا فرض اولی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر مفلوق الحال طبقات ہوں، چاہے وہ طالب علم ہوں، چاہے وہ ایک کسان ہو، ایک چھوٹا دکاندار ہو، ایک ریڑی فروش ہو، یا کوئی بیوہ یا کوئی یتیم جو بڑی مشکل سے اپنے گھر کے حالات درست کرتا ہے۔ اس کے لیے میں نے شمسی توانائی کے لیے میں نے پچھلے 16 مہینوں میں میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور میری بہنوں، میں نے اور میری حکومت نے بے پناہ کوشش کی، مگر شومی قسمت کے حالات ایسے تھے، ملک کے اندر سیاسی افراتفری اتنی تھی، اور آئی ایم ایف کے حوالے سے جو چمگوئیاں ہو رہی تھی، اور ایک غیر متوقع صورتحال تھی، ایک ایسی صورتحال کا سامنا تھا جس کا صحیح طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے 3 دن پہلے ایک جلسے میں ڈیفالٹ کا مطلب عام آدمی کی زبان میں سمجھایا تھا۔ آج اپنے کسان بھائیوں کو جو اسلام آباد کے اور دوسرے ملکہ اضلاع سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں آپ کو 1 منٹ کے اندر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں نہ ملتا، آئی ایم ایف کی شرائط کیسی ہے، وہ ایک
علیحدہ وہ ایک معاملہ ہے کہ وہ شرائط بڑی کڑی اور بڑی سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوتا تو پھر پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا اور پاکستان کے عوام کس مشکلات سے دوچار ہوتے، وہ میں آپ کو آج عرض کرنا چاہتا ہوں. پھر میں دوبارہ اس شمسی توانائی کی طرف آؤں گا. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوتا اور خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو دوائیوں کی دکانوں پر لائنیں لگی ہوتی ہیں اور دوائیاں نہ مل رہی ہوتی. باہر سے زندگی بچانے کے لیے جو ادویات اور ٹیکے باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں، ان کی تلاش میں لوگ مریض، ان کے پیارے وہ دن رات مارے پھر رہے ہوتے، وہ نہ ملتے. پیٹرول کی پمپوں کی وہاں پر لائنیں لگی ہوتی. ہماری جو فورن چینج یعنی زر مبادلہ وہ کم ہو رہا ہوتا اور اس کو مزید بچانے کے لیے ہم اپنی جو امپورٹس ہیں، مشینری، آلات، زرعی، خوراک، ادویات، سپیئر پارٹس، خام مال، جو بھی صنعتوں کی ضروریات ہوتی ہیں اربوں ڈالر کی، ان کو ہم مزید کم کرتے تاکہ ہم زر مبادلہ بچائیں، کیونکہ ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر روز بروز وہ کم ہوتے رہتے اور اس کو بچاتے ہوئے صنعتیں بند ہو جاتی، لوگ بے روزگار ہو جاتے، زراعت اس کو بے پناہ نقصان پہنچتا. ہمارے ساتھ جو عالمی جو بینک ہیں وہ ہمارے ساتھ کام نہ کرتے، ہمارے ساتھ وہ تجارت نہ کرتے، ایلچیاں نہ کھلتی، یعنی جن کو انگریزی میں کہتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ. یہ وہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ بینک کے ذریعے کوئی چیز باہر سے منگوانی ہے، وہ اس کے لیے ایلچی کھولتے ہیں تاکہ جو بیچنے والا ہے اس کو بینک کے ذریعے ایک مل جاتا ہے کاغذ کہ میں چیز بیچوں گا پاکستان تو مجھے پیسے مل جائیں گے، وہ نہ کھلتی. اور ہمارے بعض سودے ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ پاکستان کے بینکوں کی، میں سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ مور، وہ ان کو قابل قبول نہیں ہوتی. وہ کہتے باہر کے یعنی انٹرنیشنل بینکس کے ہمیں مور چاہیے. مثال کے طور پر بینک آف امریکہ، بینک آف مڈل ایسٹ بینک یا کوئی اور بینک لے لیں، وہ اس کے اوپر مور نہ لگاتے. یعنی ایک افراتفری مچ جاتی. یہ ہے وہ ایک بہت بھیانک صورتحال جس کا سامنا ابھی سری لنکا نے 6-8 سال ایک سال پہلے کیا. وہاں پر لائنیں لگ گئیں، وہاں پر ہڑتالیں ہوئیں، وہاں پر دکانیں لوٹی گئیں. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، میرے یہاں پر بیٹھے بڑے قابل اور بڑے بہت ہی ذہین بیوروکریٹس، پولیٹیشنز، سیاستدان، پارلیمنٹیرینز، زرعی ماہرین اور ہمارے کسان بھائی اور بہنیں اور بزرگ یہاں بیٹھے ہیں. یہ وہ صورتحال ہوتی اگر آئی ایم ایف نہ ہوا ہوتا اور اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتا تو ایک تباہ کن صورتحال تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس پوری حکومت کی ٹیم ورک کے ذریعے رب نے اپنے آپ کی دعائیں سنی اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا اور آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا. لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ اصل بات وہ ہے، اگلی بات یہ ہے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں کہ زراعت کے پہیے کو بڑی تیزی سے گھمانا، وہ کس طرح گھومے گا؟ وہ آپ کو کسان کو ایک کوالٹی کی کھاد ملے اور اس کی قیمتیں بھی مناسب ہوں، کسان کو بجلی سستی ملے. یہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے تیل سے، اس کی قیمت آپ جانتے ہیں کتنی ہے؟ 50 روپے فی یونٹ. اور اس کے بعد جو غریب ترین جو طبقات ہیں ان کو 200 یعنی جو گھریلو صارفین جو ہیں 200 جو یونٹ تک استعمال کرتے ہیں ان کو بہت کم
दामों पर बिजली दी जाती है ताकि उनके ऊपर बोझ ना पड़े। इसी तरह किसान के लिए भी जो बिजली, उसके ऊपर भी हमने सब्सिडी दी। आईएमएफ ने कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये सब्सिडियां देना बंद कर दें। उन्होंने हमारे हाथ बंद कर दिए, बिल्कुल उन्होंने चाबियां लगा दी कि आप कोई सब्सिडी नहीं देंगे, चाहे वो ज़राअत है या वो सनत है या हिरफत है या एक्सपोर्टर्स के लिए कोई सब्सिडी देनी है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, फिर हम क्या करें? ये वो रास्ता है, शमसी तवानाई, खाली ट्यूबवेल के लिए नहीं, सनतों के लिए, घरों के लिए, कारखानों के लिए, दुकानों के लिए, मुल्क के चप्पे चप्पे, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सिंध है या केपी है या पंजाब है या आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान है। और अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला का कर, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने चमकता हुआ सूरज अता किया है। यूरोप में जहां पर बाज़ औक़ात सूरज सर्दियों में नजर नहीं आता, वहां पर उन्होंने भी उसके बावजूद शमसी तवानाई पैदा करते हैं। यहां पर तो रब ताला ने 12 महीने सूरज दिया है, सर्दियों में भी, गर्मियों में भी। लेकिन कितनी शूमिय किस्मत है इस कौम की, गरीब आदमी की, आम आदमी की, कि 75 साल गुजर गए। हमने शमसी तवानाई तो अभी 20-30 साल पुराना किस्सा है, लेकिन उससे पहले जो पन बिजली, जो पानी से बिजली पैदा होती है, उसके लिए हमने मंगला डैम बना, तरबेला डैम बना। उसके बाद हम बिल्कुल सो गए और तेल के जो कार्टेल्स थे, जो तेल यहाँ पर जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपना ऐसा जादू जगाया कि तेल ही तेल, के तेल के अलावा कुछ हो नहीं सकता। आज महंगी तरीन बिजली तेल से पैदा होती है और सस्ती तरीन बिजली सोलर, शमसी तवानाई, पन बिजली और हवा से जो बिजली बनती है। ना सोलर के ऊपर एक धेला नहीं लगना, मुफ्त की सूरज की शुआएं, हवा से जो बिजली बनती है, मुफ्त की हवा, उससे बिजली बनती है। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज दी, अकल भी दी, हर चीज दी, लेकिन वो हौसला नहीं दिया, वो सोच नहीं दी कि इसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो कारखाने हैं, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो घरेलू सार्फिन है, चाहे वो दुकानें हैं, मदरसे हैं, अस्पताल हैं, हर जगह महंगी तरीन बिजली है। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि नवाज शरीफ के दौर में 2017 के आखिर में लोड शेडिंग का खात्मा हो गया और वो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, उसका नवाज शरीफ की क़यादत में वो अंधेरे खत्म हो गए और खुदा के फजल करम से पाकिस्तान उस मुश्किल से निकल गया। ये सारी बात मैंने इसलिए बताई है कि कल हम अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद, हम कल सदर पाकिस्तान को मैं लिखकर भेज दूंगा कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। मैं आज ये प्रोग्राम आपके सामने और कौम के सामने आज इसलिए लाया हूं कि खुदा गवाह है कि इससे ज्यादा अहमियत का कोई मंसूबा तरक्की का पाकिस्तान के अंदर कोई और हो नहीं सकता, मां सवाए शमसी तवानाई, शमसी तवानाई, शमसी तवानाई। तो इसका आज इसकी बुनियाद रख दी गई है। 377 अरब रुपए का इसका हुजम है। अब मैं ये सादा अल्फाज में आपको समझाना चाहता हूं। हमने ये फैसला किया है वफाक ने कि अगर मिसाल के तौर पर इस सोलर ट्यूबवेल की कीमत 100 रुपए, आपको समझाने के लिए, वैसे तो कन्वर्जन का मैंने पता करवाया, जो तेल से चलते हैं, डीजल से ट्यूबवेल, उसके ऊपर लागत आएगी तकरीबन 40 लाख रुपए कन्वर्जन की, यानी शमसी तवानाई से जो चलेंगे, और जो बिजली से चलते हैं ट्यूबवेल, उनके ऊपर लागत आएगी कुछ 26 लाख रुपया उनको कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन आपको समझाने के लिए कि अगर 100 रुपया अगर कीमत है इस सोलर के ट्यूबवेल की, तो 33 रुपए देगी हुकूमत पाकिस्तान, यहां पे 33 रुपए देगा सूबा, जिस सूबे में वो ट्यूबवेल लगना है,
اور 33 روپے دے گا کسان بھائی. یعنی کتنا کم بوجھ آپ پہ ڈالا ہے ہم نے. 1/3 اور 1/3. مگر وفاق میں جو ٹیوب ویل کسانوں کو ابھی میں نے چند اپنے کسان بھائیوں کو یہ دیے ہیں, وفاق میں 2/3 وہ حکومت پاکستان دے گی, اس لیے کہ وفاق میں صوبہ کوئی نہیں ہے. وہ وفاق میں وفاقی حکومت ہے یا پھر کسان ہے. تو اگر 100 روپیہ قیمت ہے ٹیوب ویل کی, تو وفاق یہاں پر اسلام آباد کے قرب و جوار میں جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں, کسان بھائی ہیں, ان کو 67 روپے وفاق دے گا اور 33 روپے کسان اس میں حصہ ڈالے گا اور اپنا شمسی توانائی والا ٹیوب ویل لگا لے گا. یہ انقلابی قدم ہے اور اس کے بغیر پاکستان کی ترقی کا سوچنا بھی محال ہے. اس لیے میں کسی کو اس وقت الزام نہیں دینا چاہتا, ماں سوائے کہ یہ سیاسی لیڈرشپ کو کئی دہائیوں پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ جب پن بجلی کے منصوبے عروج پر تھے ان کو مکمل کرتے. ابھی میں سعودی عربیہ کا ایک وفد آیا, ان سے میں بات کر کے آیا ہوں اور ان کو میں نے کہا کہ دیا میر بھاشا ڈیم جو ہے اس کو آپ اس کے اوپر سرمایہ کاری کریں. اس کے اوپر تقریباً 14-15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی ہے دیا میر بھاشا ڈیم کے اوپر. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یعنی ایک سادہ اور موٹی باتیں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ جائیں اور مسائل کیا ان کا حل کیا ہے. دیا میر بھاشا ڈیم جتنا آج تک بن سکا ہے, یہ ڈیم جو ہے یہ بہت بڑا ڈیم ہے. اس میں ذخیرہ بھی ہوگا پانی کا, جس سے آپ پاشی آپ کی زمینوں کو پانی ملے گا تو زمینیں اپنا سیراب ہوں گی, زرخیز ہوں گی اور غلہ وہ وہاں پر اگلے گا. دوسرا, وہاں پر پاور ہاؤس بجلی بنے گی, تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی بنے گی پانی سے. اب اس کے اوپر 12-15 ارب ڈالر خرچ ہونے ہیں. نواز شریف کے دور میں اللہ تعالیٰ نواز شریف کو لمبی عمر عطا فرمائے, انہوں نے دیا میر بھاشا ڈیم کی بنیاد ڈالی اور وہاں پر 100 ارب روپے نواز شریف نے مختص کیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اجتماعی بصیرت ہماری دیکھیں کہ یہ اجتماعی ایک ناکامی ہے پولیٹیکل اور ملٹری ڈکٹیٹرز کی, جنہوں نے 75 سال پاکستان میں آئے, ماں سوائے منگلا ڈیم اور آپ کے تربیڑا ڈیم اور دوسرے اور اس زمانے میں ڈیم بنے تھے. پھر وہ معاملہ رک گیا اور منافع اور کارٹیل اور یہ جو اپنے کمشنوں والے آ گئے اور انہوں نے تیل کہا جی تیل ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ جو تھر سندھ میں جو تھر ہے وہاں پر کوئلے کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہے کوئلے کے. اب دیکھیے کہ اس پاکستان کے کوئلے کو ہم نے 75 سال نظر انداز کیا اور باہر سے کوئلہ منگوا کر مہنگی بجلی پیدا کی. اب آ کر یہ سی پیک میں نواز شریف کے دور میں سی پیک میں تھر کول کے جو خزانے ہیں ان کو کھولا گیا اور اب تھر میں وہاں پر جو چین کا جو تحفہ ہے پاکستان کے لیے سی پیک, اس کے تحت وہاں پر اب کوئی 2-2.5 ہزار میگا واٹ بجلی تھر کے کوئلے کی بنیاد پر وہاں پر اب پیدا ہونی شروع ہو چکی ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ماضی کی دہائیوں میں اتنی سنگین غفلت کیوں ہوئی ان حکومتوں سے کہ اپنا کوئلہ ہو اور کوئلہ باہر سے منگوایا جا رہا ہے. مان لیا کہ تھر کول کی جو کوالٹی ہے وہ اچھے, جو باہر کے کوئلے کی بعض کانے ہیں سمجھ لیں آسٹریلیا میں, ساؤتھ افریقہ میں یا اور جگہوں پر کم ہوگی, لیکن کوئلہ تو اپنا ہے, نہ ڈالر خرچ ہونا ہے نہ کوئی اور کرنا ہے, صرف اس کو نکالنا ہے اور استعمال کرنا ہے. اب سیمنٹ فیکٹریوں میں دوسرے کاموں میں بجلی بنانے کے لیے اربوں ڈالر ہم نے تیل اور کوئلہ باہر سے منگوایا, تھر کول کے اوپر ہم نے توجہ دی. یہ ہے وہ غفلت جس کی وجہ سے آج پاکستان کشکول لے کر ہر جگہ پہنچتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ زندگی بہتر ہے کہ آدمی فقیری میں زندگی بسر کر لے. یہ قرض کی جو زندگی ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کرے گا کہ اس سے ہم جان چھڑائیں گے انشاءاللہ.
اور یہ انشاءاللہ اس کی بنیاد آج رکھ دی گئی ہے. آپ اگر یہاں پر سندھ کے صوبے سے ہیں یا کے پی سے ہیں تو اپنی حکومتوں کو جا کے کہیں کہ کسانوں کے لیے وفاق کا یہ جو پروگرام ہے 33% صوبے دیں گے, 33% وفاق دے گا اور 33% کسان دے گا. اب ہم نے الحمدللہ آج یہ سرٹیفکیٹ دیے ہیں. یہ 377 ارب روپے کا پروگرام ہے. میں یہ آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ہمیشہ کے لیے کوئی زندگی لکھا کر نہیں لایا. ہم سب انسان ہیں اور ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. فرق یہ ہے کسی نے پہلے جانا ہے, کسی نے بعد میں جانا ہے. میری اب عمر تقریباً اب انشاءاللہ زندگی رہی تو 23 ستمبر کو میں 72 سال کا ہو جاؤں گا. اب دیکھیے کتنی باقی زندگی. میری ایک خواہش ہے, صرف ایک خواہش, کہ قبر میں جانے سے پہلے پاکستان اس راستے پر چل پڑے جس کے لیے قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا, جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئی تھی, جس کے لیے آپ کے بزرگوں نے ہجرت کرتے وقت اپنے پیاروں کو وہ شہید ہو گئے. ماؤں کے, بہنوں کے دوپٹے, ان کے آنچل پھٹے اور بڑی مشکل سے خون کے دریا عبور کر کے آپ کے بڑے یہاں پر پاکستان پہنچے. آج پاکستان ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ وہ قائد اعظم کے جو نام لینے والے اور ان کے قائد اعظم کا دن منانے والے, کدھر ہے قائد اعظم کا خواب؟ کیوں نہیں پورا ہوا ابھی تک؟ وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی, لاکھوں شہداء, ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں جہاں پر سورج اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اس سے تو پاکستان میں بجلی نہیں بن رہی مگر مہنگے تیل اور گیس باہر سے منگوا کر بجلی بنائی جا رہی ہے. یہ وہ پاکستان نہیں جہاں پر اشرافیہ اور امیر لوگ پاکستان میں اور دنیا میں مہنگا ترین علاج کرا لیں مگر لاکھوں لوگ اس ملک کے اندر علاج اور دوائی کے بغیر تڑپ کر جان دے دیں. یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں, آج بات کسی اور طرف میں نہیں لے کے جانا چاہتا. میں واپس آنا چاہتا ہوں کہ آج ہم فیصلہ کریں کہ اگلی حکومت جو بھی عوام جس کو مینڈیٹ دیں وہ عوام سے اپنے خدا سے وعدہ کرے کہ وہ دن رات محنت کر کے انت تک کوششوں سے پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے, کشکول توڑیں گے, قرض کو ختم کریں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. تو اگر یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے اگلے الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف کو موقع دیا تو میں آپ سے خدا کے فضل و کرم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم انشاءاللہ یہاں پر زرعی انقلاب لے کے آئیں گے, غربت کا خاتمہ کریں گے, پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور قرض سے جان چھڑائیں گے. انشاءاللہ میرے ساتھ نعرہ لگائیں, پاکستان, پاکستان, قائد اعظم. مہربانی, شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف کنونشن سینٹر میں سولر ٹیوب ویلز کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 15 ماہ میں بدقسمتی سے ملک میں سیاسی افراتفری کا سامنا کیا. 3 دن پہلے جلسے میں ڈیفالٹ کا مقصد سمجھایا تھا. 12ویں ترمیم پہ ڈاکہ ڈال کے ثاقب نثار اور عمران نیازی نے مل کے آپ کا NICVD اور آپ کا NICH اور آپ کا GPMC پہ جو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس کا آج ہمارا آفیشلی MOU سائننگ ہو چکا ہے اور واپس ہم نے ان سے یہ سارے ادارے لے لیے ہیں. ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے شکر گزار ہے کہ ان کا اتحادی بنتے ہوئے ہمارا چند مطالبہ تھے. یہی ایک مطالبہ تھا کہ ہمارا جو اپنے ہاسپٹلز ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے
تو آج آپ کا وفاقی وزیر صحت نے بھی اور صوبائی وزیر صحت نے اس کا MOU سائننگ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا، چاہے وہ NICH ہو، NICVD ہو، جہاں ابھی تک نہیں پہنچے ہیں ہم ادھر بھی پہنچائیں گے۔ پھر جو یہاں سکھر کا چلڈرن ہاسپٹل کا افتتاح کرنے کے لیے ہم ابھی ادھر سے ہو کر آئے ہیں، اور اتنا شاندار چلڈرن ہاسپٹل میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں تیسرا چیز اس کے ساتھ ساتھ جو SIUT میڈیکل کمپلیکس ہے سکھر کا، اس کا افتتاح کرنا، اور وہ بھی ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کے ساتھ افتتاح کرنا، یہ میرے لیے ایک ایسا خوشی کا موقع ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافی دیر سے ہمارا یہ کوشش تھا کہ آپ کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے، یہاں کے ارد گرد کے عوام کے لیے ہم ان پروجیکٹس کو انوگریٹ کر سکے تاکہ آپ کو بھی سہولت ملے اور ان کو بھی سہولت ملے۔ اس پریزنٹیشن میں ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کو ایک کوٹ لکھا گیا تھا انگریزی میں کہ we cannot let them die just because they cannot afford to live۔ اور یہ جو ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا فلسفہ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شہد کے شعبے میں ہمارا نظریہ ہے، ہمارا منشور ہے۔ اور میں نے مسلسل یہ کوشش کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی بنیاد پہ آگے جا کے الیکشن بھی لڑوں کہ ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ چاہے وہ NICVD کا دل کا علاج ہو، SIUT کا کڈنی کا علاج ہو، گمبٹ میں آپ کا لیور سے لے کے لنگز تک، ہر کسی علاج جو آپ کو چاہیے وہاں ڈاکٹر بھٹی صاحب نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے، وہ بھی مفت۔ سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں، کراچی سے لے کے کشمیر تک ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ ہم ایسے صحت کے ادارے کھڑے کریں جس سے نہ صرف سندھ کے عوام کو عالمی سٹینڈرڈز کا صحت کا سہولت ملے، مگر وہ سہولت مفت ہو۔ اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں سکھایا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے عام آدمی کا، غریب آدمی کا خدمت کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب نے آپ کے سامنے یہ کیس رکھا، یہی فلسفہ پورا پاکستان کا فلسفہ ہونا چاہیے، سارے صوبہ کا فلسفہ ہونا چاہیے، ہمارا وفاقی حکومت کا فلسفہ ہونا چاہیے، ہمارا صحت کا، پاکستان کا جو صحت کا نظام ہے، خاص طور پہ جو پاکستان کا حکومت کا صحت کے ادارے ہیں، ان کا یہ فلسفہ ہونا چاہیے جو یہاں سندھ میں ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ you cannot let them die just because they cannot afford to live۔ اگر سندھ میں، یہ پورے پاکستان میں، سندھ کیا، ایک پاکستان میں اگر ایک سینٹ لائک فگر ہے تو وہ ہمارا ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب ہے، جس نے اپنا پورا زندگی اس ملک کے غریب کو صحت کے سہولت پہنچائے ہیں۔ اور اگر حکومت مدد بھی نہیں کرتا تو ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب نے اپنا کام کرنا ہے۔ مگر میں حکومت سندھ کا اس لیے شکر گزار ہوں کہ اس لیے کہ حکومت سندھ نے SIUT کے ساتھ اور ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کے ساتھ پارٹنر کر کے نہ صرف کراچی کے عوام کو، آپ کو سکھر میں یہ میڈیکل کمپلیکس دلوایا، ہمیں لڑکانہ میں آپ کا ڈیالسس سینٹر موجود ہے،
दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा ख्वाब ये है इंशाअल्लाह ताला कि सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में हम SIUT का या मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल खोलना चाहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम ये ख्वाब पूरा पाकिस्तान के लिए रखते हैं कि डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का जो मिशन है इसको हम पूरा पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं। जो दूसरा हॉस्पिटल मैंने आज यहाँ सखर में इनॉग्रेट किया वो बच्चों का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। उसमें हम साउथ कोरिया का हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि साउथ कोरिया ने हुकूमत सिंध को हमने साउथ कोरिया से कर्ज लिया है, सॉफ्ट लोन लिया है, ताकि हम आपके नौजवानों के लिए ये बड़ा सा चिल्ड्रन हॉस्पिटल जहां जो भी इलाज बच्चों को, नौजवानों को जरूरत पड़ेगा उनको इस हॉस्पिटल में मिल सकें। चाहे वो नॉर्मल जो बीमारियां हैं जिनका मुकाबला करना पड़ता है उनका इलाज हो या वो डेंटिस्ट्री का इलाज हो, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए हर किस्म का इलाज, इमरजेंसी केयर से लेके आपको उनको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, दवाइयाँ देना पड़ता है, कंटिन्यूसली चेक करना पड़ता है, वो पूरा सिलसिला उन बच्चों के लिए मुफ्त होगा इंशाअल्लाह ताला। और इस पूरा इलाके के लिए, चाहे वो ना सिर्फ सूबा सिंध मगर बलूचिस्तान के बच्चे, जनूबी पंजाब के बच्चे इंशाअल्लाह ताला आपके सखर में आकर इस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अपना मुफ्त इलाज करवाएंगे। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने आपको समझाया कि जो बच्चों का शराय अमवात है उसका मुकाबला करने के लिए हमने काफ़ी ऐसे कदम उठाए हैं जिससे हम बच्चों के शराय अमवात में और नियोनेटल मोर्टेलिटी में कमी लेकर आ सकें। इसमें जो यहाँ आज हॉस्पिटल का हमने इफ्तिताह किया, इंशाअल्लाह ताला उस मकसद में हमें ये मदद करेगा कि इतना शानदार जो फैसिलिटी है वो यहाँ के अवाम के लिए मौजूद होगा। ये कराची का NICH के बाद सखर का यह SICH बन चुका है और इसके लिए भी हमारा एक विजन है, एक सोच है कि हम चाह रहे हैं कि सिंध के जो बड़ा शहर हैं उनमें हम बड़े जो ऐसे हॉस्पिटल्स बनाएंगे बच्चों के लिए, जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स होंगे, और जो दूसरे अजला हैं उनमें हम पीडियाट्रिक सेंटर्स बनाएंगे। और वही मॉडल जो हमने NICVD के साथ किया था उसी मॉडल को हम इंशाअल्लाह ताला NICH और SICH के साथ करवाएंगे, जहाँ कराची और सकर में आपके बड़े बड़े इदारे हैं और दूसरा इस्लाम में दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में इंशाअल्लाह ताला हम सैटेलाइट सेंटर्स के साथ, आउट सेंटर्स के साथ शुरू होते हुए, और टाइम अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका मिला तो फिर हम इनको भी अपग्रेड करेंगे और पूरा का पूरा हॉस्पिटल्स इनको बनाएंगे। हमारा ये बच्चों के इलाज के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने चिल्ड्रन इमरजेंसी रूम्स, बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए चिल्ड्रन के इमरजेंसी रूम्स ऑलरेडी सिंध के हर अजला में खोले हैं, मगर वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केयर के लिए थे। अब आपके पास एक पूरा ऐसा फैसिलिटी है जो कि कराची के बाद सबसे ज़्यादा उनके पास नियोनेटल ICUs भी हैं, सारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट हैं वो भी उनके पास है। मुझे इतना खुशी महसूस हो रहा था आपका यहाँ SIUT में भी जो मैं दौरा कर रहा था और उस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी जो दौरा कर रहा था, आपके जो डॉक्टर्स हैं,
نرسز ہیں ان سے مل کے کہ ہمارا جو سندھ کے نوجوان ہیں انہوں نے نہ صرف تعلیم حاصل کیا ہے، ڈاکٹرز بن رہے ہیں، مگر اس قسم کے ہاسپٹل میں محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور اپنے عوام کو سرو کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم سب مل کے جو ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا خواب ہے اس کو پورا کریں گے۔ اور جیسے آپ نے اس SIUT کا ایک ادارہ کھڑا کیا ہے، ویسے ہی ہم اس SICH کو ایک ادارہ بنا کے اس کا جال بچھائیں گے پورا صوبہ میں۔ NICVD کا جال تو ہم نے ایک حد تک پہنچا دیا ہے، 3 میرپور خاص، کمبر شہداد کوٹ کو اور سانگر کو میں نے ایک NICVD ابھی تک دینا ہے۔ باقی میرا خیال میں نے سارے صوبہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں یا ایک چیسٹ پین یونٹ یا ایک پورا ادارہ بنایا ان کے لیے۔ اور ویسے ہی میں SIUT کے ساتھ اور SICH کے ساتھ کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے عوام کو مفت علاج دلوا سکیں، صحت کے شعبے میں اپنا منشور پہ عمل درآمد کر سکیں۔ وہ جو ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا کوٹ تھا کہ we cannot allow them to die because they cannot afford to live، اس کو ہم حقیقت میں انشاءاللہ تعالی تبدیل کریں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں، جس انداز سے اور جس طریقے سے آپ نے یہ چیلنج قبول کیا اور اتنا کم عرصے میں ایک صحت کے شعبے میں ایک انقلاب لے کر آئے ہیں اس صوبے میں۔ آپ نے جو سارے اسٹیریوٹائپس اور سندھ کے بارے میں جو کردار کشی ہوتا تھا، جو تنقید ہوتا تھا، بلا وجہ جو تنقید ہوتا تھا، اس کو آپ نے اس قسم کے ادارے بنا کے کھڑا کر کے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں تو ملک کا وزیر خارجہ ہوں، تو مجھے دوسرے ممالک کے ساتھ انگیج کرنا پڑتا اور میں ملتا رہتا ہوں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، اور جو پاکستان کو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ سیلاب کی جو سلسلہ تھا۔ مگر وہ ایک ایسا بات ہے کہ جب میں جاتا ہوں کسی افریقن کنٹری میں یا ایران میں یا عراق میں، خاص طور پہ عراق میں، دوسرے کنٹریز میں، کہ میں کہہ سکتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ میرا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سندھ سے آپ کوآرڈینیٹ کرے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے کراچی میں کیسے NICVD کھڑا کر دیا ہے، ہم نے کیسا SIUT کھڑا کر دیا ہے۔ اگر آپ کو مدد چاہیے، میں آپ کو سندھ کے ہاسپٹل کو جو مینیج کرتے ہیں آپ کے پاس بھیج سکتا ہوں، آپ کو سکھا سکتا ہوں کہ جیسے ہم نے مفت علاج کے یہ ادارے کھڑے کیے ہیں، آپ بھی ایسے مفت علاج کے ادارے کھڑے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم اس نظام کو تو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے ہی پھیلائیں گے، مگر آپ کے مدد کے ساتھ ایک دو وزیر خارجہ ایسے جن سے میں نے تو بات کیا ہے، اوبیسلی اتنا کم ٹائم میں موقع تو نہیں ملتا، لیکن آپ کی مدد کے ساتھ ایک دن ہم ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا ویژن، ہمارا NICVD کا ویژن، ہمارا گمبٹ کا ویژن دنیا میں پھیلائیں گے، اور ہم دکھائیں گے کہ پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کا نرسز کیا کام کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آخری بات میرے سیاسی کارکن کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ تو کبھی الیکشن سے نہیں ڈرے ہیں، اور آپ ہمیشہ، خاص طور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، وہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
तो 2-3 दिन बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा और हम मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंपेन चलाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से और हमारा स्केड्यूल से और बिजी होने से हम फ्री होंगे तो मैं आपका हूं, आपके पास होऊंगा। हम सब मिलके मेहनत करेंगे, सब मिलके जद्दोजहद करेंगे और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन को साथ मिलके मुकम्मल करेंगे। सखर के मनाजिर हैं SIUT कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो इस तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल सखर में बलूचिस्तान के बच्चे मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। अहम खबर, पेमरा तरमीमी बिल को कौमी असम्बली से वापस लेने का मामला है। सहाफ़ियों का पार्लियामेंट में एहतजाज और वॉकआउट किया गया है। सहाफ़ियों ने बाजों पर काली पट्टियां बांध रखी हैं। मरियम इलाही इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताइएगा क्या देख रही हैं आप वहाँ पर? जी देखें, पार्लियामेंट के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने आज ये सहाफ़ी जो बरादरी है उन्होंने इस बिल की जो इकदाम है जिसको वापस लिया गया हुकूमत की जानिब से, ये पेमरा अमेंडमेंट बिल है 2023, जिसको पार्लियामेंट में जो है नेशनल असेंबली में इसको अप्रूव किया गया, जिसके बाद ये सेनेट में ले जाया गया जहाँ से ये रेफर किया गया कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन में, वहाँ पर इसको मुस्तरद किया गया। उसके खिलाफ जो है ये सहाफ़ियों का एहतजाज आज पार्लियामेंट में रिकॉर्ड कराया गया। सहाफ़ी बरादरी जो है उन्होंने प्रेस गैलरी से कौमी असम्बली की जो है वो वॉकआउट किया, जिसके बाद वो गेट नंबर 1 पर बाहर जो है उन्होंने अपना इजहार ख्याल भी किया। उन्होंने बाजुओं पे काली पट्टियां पहनकर जो है ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उनका ये मुतालबा था कि PF फ्यूचर समेत, ब्यूरो चीफ एसोसिएशन समेत और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन समेत जितनी भी जर्नलिस्टिक बॉडीज हैं वो जो है इस मुस्तरद होने को मुस्तरद करती हैं। उनका ये कहना है कि उनके मुतालबात में ये शामिल है कि इस बिल को जो है दोबारा से लाया जाए और उसके ऊपर जो है वो मजीद काम किया जाए। अगर कोई ऐसी शिक थी, उनका ये कहना है कि जिसके ऊपर हुकूमत को एतराज़ात थे या कुछ चंद एंकर्स को उनके अकॉर्डिंगली जो है वो एतराज़ात थे, तो उस शिक को, डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन वाली जो शिक है उसको रिमूव कर दिया जाता है या उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाई जा सकती थी। लेकिन पूरा का पूरा जो बिल है उसको वापस लेने की जरूरत नहीं थी। सहाफ़ियों का ये कहना था कि 2 ऑलमोस्ट दहाइयों के बाद जो है ऐसा कोई बिल लाया गया जिसमें जो जर्नलिस्टिक जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट वर्कर्स हैं, उनके हुकूक को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा था, जिसको अब अटैक किया गया। और चंद एंकर्स का उनका कहना था कि उनके प्रेशर में आकर इस बिल को जो है वो वापस लिया गया, जो कि एक खुशाइंद इक़दाम नहीं है और सहाफ़ी बरादरी जो है इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं। इस हवाले से उन्होंने जो है वो ये भी कहा कि कल जो जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का उसको भी हम जो है वो बॉयकॉट करेंगे और ये एहतजाज हमारा कल के सेशन को भी बॉयकॉट किया जाएगा। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका।